ناظرین، ایران اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کو تیار ہے۔ کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے تازہ ترین بیان میں کہا گیا کہ ہم اسرائیل کو غیر متوقع حملے سے حیران کر سکتے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ گولان ہائٹس کے مقبوضہ اسرائیلی علاقے میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ بندی معاہدہ مسترد کر دیا ہے۔ وہ فلاڈیلفیا راہداری کے معاملے پر لچک دکھانے یا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ 7 اکتوبر سے اب تک اپنے نویں دور پر اسرائیل اور علاقے کے دوسرے ملکوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کی حالیہ دنوں کی بے چینی اور اضطراب سے اب صاف لگنے لگا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جاری جنگ اور اپنے اڑوس پڑوس پر بمباری اب امریکی جو بائیڈن انتظامیہ کو براہ راست اپنے اوپر بھی حملہ محسوس ہونے لگا ہے۔ پہلے امریکی بھی غزہ پر اسرائیلی جلگار کی حمایت کر رہے تھے، لیکن اب جب 50,000 معصوم اور بے گناہ شہیدوں کو شہید کر دیا گیا ہے تو امریکی انتظامیہ کے لیے بھی بدمست ہاتھی اسرائیل کو روکنا ضروری ہو چکا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن غزہ میں امن کے لیے اس موقع کو آخری موقع قرار دے رہے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ اس لیے بھی پریشان ہے کیونکہ امریکہ میں صدارتی انتخابات سر پر ہیں۔ غزہ کے معاملے کو لے کر نہ صرف ڈیموکریٹس بلکہ پورے امریکہ میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ڈیموکریٹس نے جو بائیڈن کو تو انتخابات کی دوڑ سے باہر کروا دیا ہے۔ اب کملا ہیرس ان کی صدارتی امیدوار ہیں، لیکن اس وقت امریکی شہریوں بلکہ وہاں بسنے والے یہودیوں کی جانب سے بھی امریکہ پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی دہشت گردی کو روکیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے شروع کیے جانے والے آپریشن طوفان الاقصی کے بعد عالمی برادری کی جانب سے حماس کی مذمت کی گئی، لیکن جب صہیونی فوج نے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غزہ پر یلغار کی اور بے گناہوں کا قتل عام شروع کیا تو پوری دنیا کے درد دل رکھنے والوں کی رائے تبدیل ہو گئی۔ اسرائیل کی اندھی حمایت کی پالیسی کی وجہ سے کئی امریکی سفارتکار تک استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے، جس کی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ میں اضافہ ہوا۔ امریکی صدر جو بائیڈن غزہ میں اسرائیلی جنگ اور صدارتی انتخاب پر حملے کی شدت محسوس کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 3 مراحل پر مشتمل اپنا جنگ بندی فارمولہ پیش کیا۔ امریکہ کی جانب سے یہ غیر معمولی یو ٹرن یا خلا بازی تھی، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ ہی 1 2 نہیں بلکہ 3 مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کر چکا تھا۔ ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور حماس غزہ میں جنگ بندی کے معاملے پر ایک پیج پر ہیں، یعنی جس حماس کو امریکہ دہشت گرد کہتا ہے اسی سے مذاکرات کے لیے اسرائیل پر دباؤ بھی ڈال رہا ہے۔ ناظرین، اب ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کے اگلے راؤنڈ میں حماس کی جانب سے شرط لگا دی جائے کہ امریکہ حماس کا نام عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالے۔ حماس نے امریکی انتظامیہ پر واضح کر دیا ہے کہ ابتدا میں اسرائیلی وفد نے جس معاہدے پر اتفاق کیا تھا اسی پر معاملات آگے بڑھانے چاہیے، کیونکہ پچھلے ماہ امریکہ، قطر، مصر اور ترکیہ کے ثالثوں کی موجودگی میں اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ حماس کی جانب سے صاف لفظوں میں انٹونی بلنکن پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اب معاہدے میں نئی شرائط کے اضافے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اب نت نئی شرائط لگا کر فرمائشی پروگرام نہ شروع کریں۔ اسرائیلی حکومت کی حکمت عملی مذاکرات شروع ہوتے ہی زیادہ شدید بمباری اور زیادہ اموات کا اہتمام کرنا رہی ہے تاکہ کسی طرح حماس کو دباؤ میں لا سکیں، لیکن انہوں نے صہیونی پریشر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مذاکرات میں اسرائیل اور نیتن یاہو کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ مذاکرات کے ایک راؤنڈ میں جو لوگ اسرائیل کی نمائندگی کرتے ہیں اگلے دور میں وہ سب غائب ہوتے ہیں اور ان کی جگہ نئے چہرے گفت و شنید کا حصہ ہوتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بات چیت دوبارہ صفر سے شروع کرنے کا موقع بنتا رہے۔ ابھی تک تو یہ سب امریکہ کو قبول اور پسند رہا تھا۔ واشنگٹن سے اسرائیل کی کھلم کھلا حمایت اور پشت پناہی جاری تھی، لیکن اب جب امریکہ کے صدارتی انتخاب میں جب صرف 2.5 ماہ باقی ہیں تو جو بائیڈن انتظامیہ اور ڈیموکریٹس کے لیے مزید رسک لینے کا کوئی موقع باقی نہیں بچا۔ دوستو، حزب اللہ نے اسرائیل کے قبضے میں موجود گولان ہائٹس کو میزائلوں اور راکٹوں کے ذریعے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا تسلیم کر رہا ہے کہ لبنان کے 50 راکٹوں نے علاقے میں بڑی تباہی مچائی۔ گولان کی پہاڑیاں دراصل شام کی حدود میں آتی ہیں، لیکن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں صہیونی فوج نے گولان کی پہاڑیاں شام سے چھین لی تھیں۔ ابتدا میں اس علاقے کو خالی رکھا گیا، لیکن بعد میں اسرائیلی فوج نے اسے اپنا علاقہ ڈکلیئر کر دیا اور موقف اختیار کیا ہے کہ اسے اپنی سیکورٹی کے لیے اس علاقے کی ضرورت ہے۔ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جو گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم کرتا ہے۔
جبکہ عالمی برادری گولان کو شام کا مقبوضہ علاقہ قرار دیتی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے گولان کے مقبوضہ علاقے پر اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ عام لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ویسے اسرائیلی میڈیا کے دعوے میں سچائی اور حقیقت نہیں لگتی، کیونکہ مقبوضہ علاقے میں صرف فوجی تنصیبات اور ان کی رہائش ہے، وہاں کسی سویلین کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہاں رہائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حزب اللہ نے کہا کہ یہ حملہ منگل کی رات لبنان کے علاقے میں اسرائیلی حملے کے جواب میں کیا گیا ہے، جس میں ایک شخص ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے تھے۔ منگل کو اسرائیل نے سرحد سے تقریباً 80 کلومیٹر اندر ہتھیاروں کے ایک ذخیرے کو نشانہ بنایا تھا، جس کے فوری بعد حزب اللہ نے اسرائیل کی جانب 200 سے زائد راکٹ فائر کیے تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گیلینٹ نے کہا کہ اب اسرائیلی فوج اپنی توجہ غزہ سے لبنان کی سرحد کی طرف منتقل کر رہی ہے، یعنی انہوں نے کھل کر نیتن یاہو کے عزائم بتا دیے ہیں کہ فی الحال خطے میں امن قائم ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ عالمی دباؤ خصوصاً امریکی پریشر کی وجہ سے اگر فی الحال غزہ میں جنگ بندی ایگریمنٹ ہو بھی گیا تو نیتن یاہو نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے نئی جنگ کی پوری منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہم نے غزہ میں اپنی کارروائیوں میں کمی کر دی ہے، جہاں وہ تقریباً 1 سال سے حماس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ فوجیوں سے خطاب میں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اب ہماری اصل توجہ جنوب سے شمال کی طرف منتقل ہو رہی ہے، ہم یہ عمل بتدریج کریں گے کیونکہ ابھی جنوب میں ہمارے بہت سے مشن باقی ہیں۔ ایک طرف ثالثی کرنے والے ملک اور امریکہ اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، تو دوسری طرف اسرائیلی حکومت نیا محاذ کھول کر خطے میں جنگ کو مزید پھیلانا چاہتی ہے۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے انٹونی بلنکن سے ملاقات کے بعد کہا کہ وقت آ گیا ہے، اب جنگ کو ختم کیا جائے، دانشمندی سے کام لیا جائے، امن اور سفارتکاری کے لہجے کو برقرار رکھا جائے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگلے چند روز میں غزہ میں تو جنگ بندی ہو جائے گی، البتہ اسرائیل لبنان پر چڑھ دوڑے گا، اور اگر اس درمیان ایران کی جانب سے حملہ ہوا تو نیتن یاہو کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو جنگ شروع ہوگی وہ نہ صرف طویل بلکہ تباہ کن بھی ہوگی۔ غیر جانبدار مبصرین کہتے ہیں کہ لبنانی تنظیم حزب اللہ کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انہیں علاقائی سطح پر پھیلنے والے تنازع کے خطرے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ کسی وسیع جنگ کے خطرے کا تصور کرنا مشکل ہوگا۔ امن کا آغاز فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے اور 2 ریاستی حل کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ یہی خطے میں استحکام کا بنیادی ضامن ہے۔ 10.5 ماہ کی لڑائی میں جنگ بندی کے لیے مہینوں سے تعطل کی شکار بات چیت کے دوران امریکہ نے 2 ریاستی حل کے لیے اپنی حمایت برقرار رکھی ہے، جس میں اسرائیل کے شانہ بشانہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مسلسل اس کی نہ صرف مخالفت کی ہے بلکہ اس کی راہ میں روڑے بھی اٹکائے ہیں۔ اگر اسرائیل اور حماس جنگ بندی پر آمادہ ہو بھی جاتے ہیں، تب بھی اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ اسرائیل مستقبل میں جارحیت نہیں کرے گا؟ فریقین کے درمیان اب بھی پیچیدہ مسائل موجود ہیں، جس کے لیے دونوں جانب سے کچھ سخت فیصلے ہر صورت کرنا ہوں گے، ورنہ مشرق وسطیٰ ایسے ہی آگ اور خون میں جلتا رہے گا۔